بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سحری اور افطاری کیا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، جسے دیکھ کر آپ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں تو رمضان دیکھے ہیں، 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، عبادات اور ریاضت عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے قیام، نماز اور عبادت کو بھی بڑھا دیتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادت اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو اور بھی واضح کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے درخواست فرماتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا۔ جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینے کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، دن رات دعائیں کیا کرتے، اے اللہ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کو سمیٹ لیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پہنچا دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہوتے چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈوبتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے کرم کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے چلے گئے
اور تیاری کرنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا، پتہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ وہ فوراً واپس آئے اور دیکھا کہ ابھی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمایا، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس وقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تاکہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ ثابت ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر آفتاب سورج کے اس مرکز پر تھی جہاں ابھی بھی سحری کا وقت باقی تھا، لیکن جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے سورج کو حرکت دی اور وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگلے بازو دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا، مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر تیسری بار فرمایا، مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے کے تو صرف دو ہی بازو اور دستی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ! ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے، آپ کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھایا کرتے۔ صرف ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باسی روٹی کھائی، اس کے علاوہ کبھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور فرمایا، جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سحری کا کھانا برکت والا ہے لیکن واجب نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگاتار روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض علماء کے نزدیک سحری کا کھانا سنت ہے اور کچھ علماء کے نزدیک مستحب، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ بغیر سحری کے بھی روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کریں یا نیند کی وجہ سے سحری چھوٹ جائیں تب بھی روزہ صحیح رہے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تو اسے مت چھوڑنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر نیک عمل کا اجر ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ
خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا یعنی بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، اگر کسی کا روزہ ہو تو اسے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں کی افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے۔ اگر کبھی سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چلو پانی پی کر افطار فرماتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوتی، یعنی کہ پھل اور فروٹ جیسی نیچرل چیزوں سے افطاری فرماتے، کیونکہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند تھا۔ اس لیے یاد رکھیے، کھجور سے افطار کرنا مستحب بہتر ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اگر چھوارے بھی نہ ملیں تو پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جوس یا دودھ سے بھی زیادہ آپ روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اسے کھانا منع کیا ہو، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا، افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے، مگر آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ افطار میں سموسے اور پکوڑے ہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو 10 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی اور جنہیں آپ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور پینا بہت سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو، ان چیزوں کو آپ بہت بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ کبھی بھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے، کیونکہ آپ کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ یاد رکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یا کھانا پسند نہ تھا تو آپ بس اسے چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حلال کھانے کو پاتے اسے کھا لیتے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں وہ 10 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ نمبر 1، کھجور۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کھجور پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے۔ اگر سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو پانی سے افطار فرماتے تھے۔ کھجوروں میں بھی آپ کو سب سے زیادہ عجوا کھجور پسند تھی۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ انگور بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے، کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ ہی کوئی گٹھلی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ ناظرین، دودھ کبھی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا رہی ہے۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے، کبھی دودھ کو اکیلا اور کبھی پانی بھی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔
ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے۔ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی بار آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سبھی کھانے کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ کو شوربے والا گوشت زیادہ پسند تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے نوش فرماتے تھے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ جو کی روٹی خوب شوق سے کھایا کرتے تھے۔ بنا چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی پسند فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر اپنی سحری اور افطاری کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس سے ہماری صحت بھی بہتر ہوگی اور روزے بھی اچھے گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو روشنی کا مینار ہے، اور ان کی افطاری کے معمولات بھی سادگی، سخاوت اور تقوی کی اعلیٰ مثال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار عام طور پر کھجور اور پانی سے ہوتا تھا، اور اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو پانی سے روزہ افطار فرما لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس سادگی کی ترغیب دی اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کریں تو کھجور سے افطار کریں، کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کریں، کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ ایک بابرکت افطاری کا واقعہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کا ایک ایمان افروز واقعہ افطاری کے موقع پر یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے لیے تشریف فرما تھے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، جن میں سے اکثر غربت اور فقر و فاقہ میں مبتلا تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو بظاہر بہت تھکا ہوا اور کمزور لگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئے کہ وہ بھوکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں صرف پانی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا دکھی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو بھی اس شخص کی مدد کر سکتا ہے وہ کرے۔ ایک صحابی فوراً آگے بڑھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے، جہاں انہوں نے کھانا کھلایا اور اس کی مہمان نوازی کی۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ اگر خود کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی دوسروں کی بھوک کا احساس رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی اور اپنی امت کو بھی یہی سکھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا فقراء میں تقسیم فرما دیا اور خود کھجور اور پانی سے افطار فرمایا۔ اس عمل نے صحابہ کو سکھایا کہ دوسروں کو کھلانے میں ہی حقیقی برکت ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ افطاری میں سادگی ہونی چاہیے، دوسروں کی بھوک اور ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سخاوت اور مہمان نوازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روزہ محض بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ غریبوں کا درد محسوس کرنے کی تربیت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہمیشہ سادگی، ایثار اور ہمدردی سے بھرپور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طریقے سے سحری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔